بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی برکت سے دو یہودیوں کو ایمان نصیب ہوا۔ ایک یہودی کس یہودن پر عاشق ہو گیا، اس کی محبت میں بے قرار رہنے لگا، چنانچہ اس دور کے مشہور ولی اللہ حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ حضرت نے ایک کاغذ کے پرزے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی اور فرمایا نکل جا۔ وہ نکل گیا۔ نکلتے ہی اسی کا دل نور ایمان سے جگمگانے لگا۔ عورت کی محبت دل سے کافور ہو گئی اور بے ساختہ کلمہ شہادت زبان پر جاری ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کی محبوبہ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر تجھے جنت کا درکار ہے تو حضرت عطا اکبر کی خدمت و برکت میں حاضری دے۔ چنانچہ وہ عورت آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں ہی اس کی نو مسلم کی محبوبہ ہوں، اور پھر اپنا خواب سنایا۔ آپ نے اس سے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ چنانچہ اس نے پڑھا۔ پڑھتے ہی اس کا دل بھی روشن ہو گیا، عالم ملکوت اس پر ظاہر ہو گیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اسی رات اس نے خواب میں جنت کی سیر کی اور جنت کے محلات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا۔ کسی پکارنے والے نے کہا، اے بسم اللہ پڑھنے والی، اللہ نے جو کچھ تجھے عطا کیا وہ تو نے دیکھ لیا۔ جب آنکھ کھلی تو بے قرار ہو کر اس نے دعا مانگی، اے اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کر کے پھر نکال دیا، میں تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے پھر وہیں پہنچا دے۔ دعا مانگتے مانگتے گر پڑی۔ اس کی روح کفیس عنصری سے پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری بھی بہت بڑی سعادت کا موجب ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو اولیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہونے سے وہ مصیبت دور ہی نہیں ہو جاتی، بلکہ بسا اوقات وہ انعامات حاصل ہو جاتے ہیں، وہاں تک کہ بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا، جیسا کہ اللہ عز و جل کے ولی حضرت عطا اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ بے کس پناہ کی حاضری یہودیوں کے دولت ایمان سے سرفراز ہونے کا سبب بن گئی۔ نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو عذاب سے بچ گیا۔ ایک شخص نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ انتقال کے بعد میرے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر کسی نے خواب میں اس شخص کو دیکھ کر حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا، عذاب کے فرشتے آئے، جب پیشانی پر بسم اللہ شریف دیکھی تو کہا تو عذاب سے بچ گیا۔ میری پیاری اسلامی بھائیوں، جب بھی کوئی میت ہو جائے تو بسم اللہ شریف وغیرہ ضرور لکھ لیا کریں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ بیچارے مرنے والے کی بخشش کا نظریہ بن سکتی ہے۔ حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ میت کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور سینے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھیں، مگر نہلانے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے کلمہ کی انگلی سے لکھیں اور روشنائی ان کو سے نہ لکھیں۔ قیامت کے روز عذاب کے فرشتے ایک بندے کو پکڑ کر لے گئے۔ حکم ہوا کہ اس کے اعضاء کو دیکھ کر اس میں کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ چنانچہ فرشتے تمام اعضاء کو دیکھ ڈالیں گے، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ پھر فرشتے اس سے کہیں گے،
اب ذرا اپنی زبان باہر نکالو کہ اس میں دیکھ لیں کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ جب وہ زبان نکالیں گا تو اس پر سفید خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا پائے گا۔ اسی وقت حکم ہوگا جا ہم نے تجھے بخش دیا۔ فرعون نے خدا کے دعوے سے پہلے ایک محل بنایا تھا، اس کے باہر دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا دیا تھا۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی وعلیہ صلوات السلام نے اس کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس نے سرکشی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں بار بار اسے تیری طرف بلاتا ہوں لیکن یہ سرکشی سے باز نہیں آتا، مجھے تو اس میں بھلائی کے آثار نظر نہیں آتے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو، تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام لکھ دے رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔